معین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز منگل ہے، شوال المکرم کی 11 تاریخ 10واں مہینہ 1447 ہجری ہے۔ انگریزی کی 31 تاریخ 3واں مہینہ 2026 عیسوی ہے۔ 18واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 20، ایک آیت کریمہ کی تلاوت ترجمہ تفسیر کی جا رہی ہے، غور سے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کلام پاک۔ اور بات یہی ہے کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر ہم نے بھیجے وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب دیکھنے والا ہے۔ تفسیر قرآن یہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، تم میں بعض کو بعض کے لیے آزمائش ہیں۔ چند آیات پہلے مشرکین کا یہ قول گزرا ہے کہ یہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہاں ان کی باتوں کا جواب دے دیا گیا کہ کھانا کھانا اور بازاروں میں چلنا پھر نبوت و رسالت کے خلاف نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے گئے وہ کھانا کھانے والے تھے اور بازاروں میں بھی آتے جاتے تھے اور چلتے پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور انہیں ان صفات سے متصف فرمایا جو رسول کی شان کے لائق تھیں اور جن کا صاحب رسالت کے لیے ہونا ضروری تھا۔ ان صفات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کسی کو اپنے پاس سے یہ طے کرنے کا حق نہیں ہے کہ صاحب نبوت میں فلاں وصف ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی کی صفات و شرائط میں یہ نہیں ہے کہ کھانا نہ کھائے اور بازاروں میں نہ جائے، تو تم اپنے پاس سے نبوت کی صفات کیسے طے کرتے ہو اور اس بنیاد پر کیسے تکذیب کرتے ہو؟ یہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں جاتے ہیں۔ انبیاء سابقین بشر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں۔ کھانا پینا بازار میں جانا بشریت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ ان تقاضوں کو پورا کرنا نبوت و رسالت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ یعنی امتحان کا ذریعہ بنایا۔ اس فتنے میں تنگ دستی بھی ہے اور مالداری بھی ہے۔ غریبوں کو دیکھ کر مالدار یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے تو غریب کیوں ہوتے، اور رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ رسول ہوتے تو ان کے پاس خزانہ ہوتا یا باغ ہوتا، اس میں سے کھاتے پیتے۔ سب باتیں مالداری کے کبر اور نخوت کی وجہ سے زبان سے نکلتی ہیں۔ ان باتوں کو بہانہ بنا کر زمانہ نبوت کے مخالفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے۔ تکذیب کرنے والوں کا مالدار ہونا اور اہل امتحان کا مالدار نہ ہونا ذریعہ امتحان ہے۔ امتحان لانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مالدار ہونے کی شرط لگانا اپنے مالدار ہونے کی وجہ سے ہے۔ خود غریب ہوتے تو ایسا نہ کہتے۔ یہ مضمون سورہ انعام کی آیت وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا کے مضمون کے ہم معنی ہیں۔ جیسے فقراء مالداروں کے لیے فتنہ ہیں، ایسے ہی مالدار بھی فقراء کے لیے فتنہ ہیں۔ صاحب روح نے آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو مال نہیں دیا گیا ان کے لیے مالداروں کا وجود فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ فقراء سے خطاب فرمایا اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ یعنی تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ فلاں وکان ربک بصیر، اور آپ کا رب دیکھنے والا اور فتنے میں پڑنے والوں کو بھی دیکھتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ ہر ایک کو اس کی نیت اور اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دو باتیں ایسی ہیں جن میں وہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے صابر
و شاکر لکھتا ہے، اور جس میں یہ دو خصلتیں نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ صابر و شاکر نہیں لکھتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم، آج کی اس ایک آیت کریمہ کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر جو کی گئی اس میں کہیں غلطیاں سرزد ہے تو اس گناہ گار بندے کو معاف کرتے ہوئے مجھے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔